فیصل بھائی، امریکہ کے اندر جب ہم جاتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، وال مارٹ میں جاتے ہیں، ٹارگیٹ میں جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، امیزون پہ جاتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں، تو وہ ایک سال کے بعد بھی اگر آپ اس چیز کو واپس لے جائیں اور وہ ڈبہ بھی نہ ہو، کبھی کبھی تو رسید نہ ہو، تو وہ چپ کر کے واپس لے لیتے ہیں اور پورے پیسے واپس کر دیتے ہیں، اور اس کے اگر آپ کے پاس رسید نہ ہو تو کیش نہیں دیتے بلکہ اسٹور کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ کہیں اور سے کچھ بھی خریدو ہماری دکان سے۔ اور میں نے ایک حدیث مجھے کسی نے سنائی کہ ایک صاحب ہوتے ہیں، وہ ایک دکان کھولتے ہیں اور اس دکان کو کھولنے کے بعد ایک ہفتے بعد بند کر دیتے ہیں۔ تو کوئی ایک صاحب ان سے پوچھتے ہیں ان کے برابر والے دکان والے کہ بھی یہ دکان آپ نے کیوں بند کر دی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے کوئی چیز خریدے اور آپ اس کو اسی قیمت میں واپس کر دیں، پیسے واپس کر دیں اس کے، اور آپ سے چونچا نہ کریں کہ بھئی آپ نے کیوں واپس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو جنت پکی ہو جائے گی۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ واپسی کا کوئی رجحان نہیں ہے، اور باہر لکھا ہوتا ہے، خوشی سے لکھا ہوتا ہے کہ جی خریدا ہوا مال جو ہے وہ واپس نہیں ہوگا، اپنی ذمہ داری پہ خریدیے۔ تو یہ ہم ایسے کیوں ہیں، اور ہم اپنے مذہب پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ اس کے طرح سے وضاحت کیجیے گا۔ جی بہت اچھی آپ نے بات بتائی اور وال ماسٹر کے مارٹ کی۔ ساتھ کہ وال مارٹ وغیرہ تو مسلمان بھی نہیں ہیں، تو وہ یہ کام کر رہے ہیں اور ان کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کا امیر ترین انسان بن گئے 50 سال میں، اور ہم جو ہیں وہ ہمارے پاس دین ہے پھر بھی ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے۔ سوری۔ جی بہت اچھی آپ نے بات بتائی کہ وال مارٹ اور امیزون جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں لگتے، بلکہ ان کا جو کسٹمر کیئر سروسز ہے یا کسٹمر بیہیویئر ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ یہ واقعہ جو آپ نے بتایا ایک صحابی کا، یہ واقعہ تو میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے ایک ہفتے بعد دکان بند کر دی، البتہ اتنی حدیث میں نے پڑھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خریدا ہوا مال اسی قیمت پر واپس لے لے گا اور پیسے اس کے نہیں کاٹے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو قیامت کے دن پریشانی سے، ندامت سے، پشیمانی سے اور غم سے نجات دیں گے، یعنی اس کو کوئی غم نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات میں سے ہیں، اور بائبل کے اندر بھی اس طرح کی ہدایت ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بائبل کے اندر جو ہے وہ اخلاقیات ہیں۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے پہاڑی کا واز حضرت مسیح علیہ السلام کا، کہ ایک دفعہ وہ کھانا کھانے بیٹھے تو ہاتھ نہیں دھوئے، تو کسی نے کہا کہ جی آپ نے روٹی توڑی اور ہاتھ نہیں دھوئے، تو کسی نے کہا کہ جی مسیح آپ نے جو ہے وہ ہاتھ نہیں دھوئے، تو آپ نے روٹی چھوڑی حضرت مسیح علیہ السلام نے اور فرمایا کہ تم لوگوں کی مثال جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے تم پڑ گئے ہو، اور تم اونٹ نگل لیتے ہو اور مچھر کو جو ہے وہ چھانٹتے ہو، یہ بہت بڑی بڑی کرپشن تم بہت آسانی سے کر لیتے ہو، اس پہ نہ گفتگو کرتے ہو، نہ اس میں تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور مچھر جیسی چیزیں جو ہیں ان پہ تم تنقید کرتے ہو اور وہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ مچھر جیسی ایک چیز ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں دھوئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک قبر ہے جس کے باہر خوب اچھا سفیدہ اور رنگ ہوا ہوا ہے، سفیدی ہوئی بھی ہے، مگر اندر جو ہے وہ بوسیدہ ہڈیاں، یعنی اندر سے تم کھوکھلے ہو چکے ہو۔ تو بائبل کے اندر بھی جو ہے وہ اخلاقی تعلیمات ہیں۔ تو پہلے تو میں یہ کہتا تھا کہ جی ہمارے اسلام کی چیزیں انہوں نے لے لی ہیں، مگر بعد میں جب میں نے بائبل پڑھی اور میں پادریوں سے ملا، پاسٹر سے ملا، تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ وہ بھی مذہبی لوگ ہیں، ان کے ایون ان کے ڈالر پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ، ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ہیں بائبل کی جو ان کے یہاں قوانین کا حصہ بن چکی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو قوانین کا حصہ بن چکی ہیں، جیسے ازائلم کا جو قانون ہے، جتنی عیسائی اسٹیٹس ہیں وہ ازائلم دیتی ہیں، وہ بائبل کے اندر یہ حکم ہے کہ تم شہر سے باہر ایسی بستیاں بناؤ جہاں پہ اگر کوئی قتل کر کے آ جائے تو اس کو ایک موقع اور دو، تاکہ اس سے پوچھا جائے کہ بھئی تم نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے یا تم نے قتل خطا کیا ہے، تم سے غلطی سے خطا ہو گئے، تو فوراً اس کو قتل نہ کر دو، بلکہ اس بستی میں اس کو موقع دو، اس کی بات کو دوبارہ تحمل سے سنا جائے۔ تو یہ پریکٹیکلی اخلاقیات میں وہ ہم سے بہتر ہیں اور ہمیں ان سے چیزیں سیکھنی چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ افسوسناک بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ لکھ کے لگاتے ہیں کہ نو ریفنڈ، نو ایکسچینج، خریدا مال واپس نہیں ہوگا، تو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ جب ہماری پالیسیز ایسی ہیں تو ہماری سیل بھی کم ہوتی ہے۔
تو ان کی پالیسیز اچھی ہیں، کیونکہ ان کا وہ ویژن ہے، وہ لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے ایک دفعہ چیز نہیں بیچنی کسٹمر کو، بلکہ ساری زندگی بیچنی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کسٹمر آ رہا ہے اس کے جو بچے ہیں ہم نے اس کو بھی اپنا کسٹمر بنانا ہے، تو بچوں کو سویٹس دیتے ہیں فری میں، کمپلیمنٹری ٹافیز دیتے ہیں، بچوں کے لیے پلے ایریاز بناتے ہیں اور بچوں کے لیے اسکیمیں نکالتے ہیں۔ اور ہم شارٹ ٹرم ویژن رکھتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نہیں میں ابھی بیچ دوں اور ابھی کما لوں، بعد میں جو بھی اس کا یہ آئے نہ آئے جو ہے وہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، بلکہ اگر کوئی بیچارہ جاتا بھی ہے کہ آپ نے خراب مال دے دیا ہے، آپ کی سیل پہ فرق پڑے گا آپ نے جھوٹ بول کے، تو دکاندار آگے سے بولتا ہے نہیں بھائی مجھے اللہ بہت دے رہا ہے اور اللہ بہت مالک ہے، اللہ رزق دیتا ہے، آپ رزق نہیں دے رہے، تو اللہ جو ہے وہ کسٹمرز کے ذریعے سے رزق دے رہا ہے اور کسٹمر کو جو ہے ہم ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسٹمر کیئر سروسز نہیں ہے ہمارے یہاں، کسٹمر بیہیویئر پہ ایجوکیشن نہیں ہے، کسٹمر از آلویز رائٹ، یہ کانسیپٹ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ کسٹمر جو ہے نا وہ ہمیں یہ ہماری ایچ اینڈ ایوری تھنگ پے کر رہا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کی اسکول کی فیسیں، ہمارے الیکٹرکسٹی کے بل، یوٹیلیٹی کے بلز، ہمارے سارے کچن بریڈ اینڈ بٹر سارا کسٹمر دے رہا ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کو جان چکے ہیں، کسٹمر جو ہے نا وہ از آلویز رائٹ، اور ہم جو ہے وہ اس چیز کو ابھی نہیں سمجھے۔ تو افسوسناک بات ہے، جبکہ ہمارے بھی دین کے اندر یہ ہے کہ خریدا ہوا مال بغیر چھو چرا کے اسی قیمت پہ واپس لے لو، کٹوتی نہ کرو اس میں، اگر کوئی 100 روپے کی چیز لے کے گیا ہے تو اس کو 100 روپے ہی واپس دو، اس کو 90 روپے واپس نہ دو کہ یہ 1 ہفتے بعد لائے ہو، تم نے استعمال کر لی ہے اور یہ تم نے یوز کر لی، اس طرح نہ کہا جائے۔ افسوسناک بات ہے ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہوتی، ہم نے بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا وہ دین کی چھوڑ دی ہیں، جو عقل کی بھی چیزیں تھیں وہ بھی ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو فری اس پہ سیمینار کرائیں، فری کورسز کرائیں کہ اپنی سیل کو کس طریقے سے بڑھائیں۔ اور ایک دفعہ میں نے ریسرچ پڑھی تھی کہ انگلینڈ کی ایک ریسرچ ہے کہ ایک ناراض کسٹمر جو ہوتا ہے وہ 5 سے 10 لوگوں کو جا کے جو ہے نا آپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ یار اس کے پاس نہ جانا اور اس سے نہ خریدنا، وہ دھوکے باز ہے یا وہ غلط چیز بھیج دیتا ہے۔ اور جو خوش کسٹمر ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو بتائے، وہ زیادہ زیادہ 1 یا 2 لوگوں کو بتاتا ہے۔ تو اس ریسرچ کا کنکلوژن یہ تھا کہ آپ کو لوگوں کو زیادہ خوش نہیں رکھنا، بلکہ جو ناراض لوگ ہیں نا ان کو راضی رکھنا ہے، اور جو آپ کے جو پرانے کسٹمر ہیں وہ زیادہ بزنس لا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم نئے سے نئے کسٹمر بنائیں، جبکہ وہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ پرانے کسٹمر جو ہے نا ان کو مینٹین رکھیں، ان سے فیڈ بیک لیں، ان سے جو ہے مشورے لیں، سجیشن لیں، اور اپنے بزنس کو بہترین بنانے کے ان کے ساتھ ایز اے دوست کے ڈیل کیجیے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ عقل و شعور عطا فرمائے۔ ہمارے دین کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں اس طرح کی جو سیلز کو بڑھا سکتی ہیں، ہمیں اس کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔